ان کی زندگی کی کتاب کو کھول کے دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ایک غریب آدمی دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں, اس کی حالت کو دیکھتے ہیں, غریب لگتا ہے, لاچار لگتا ہے, فقیر لگ رہا ہے, بھوکا لگ رہا ہے. گھر کے اندر جاتے ہیں, اپنے خادمہ سے کہتے ہیں اے خادمہ کوئی پیسے ہیں تو لا کے دے دو. خادمہ کہتی ہے اے حضرت آپ نے کچھ دینار دیے تھے جو گھر کی کفالت کے لیے دیے تھے, جو گھر کے خرچے کے لیے دیے تھے. کہا کہ لا اٹھا کے مجھے دو. مجھ سے تجھ سے زیادہ, میری اولاد سے زیادہ, میری بیوی سے زیادہ, میرے گھر کے لوگوں سے زیادہ, مجھ سے زیادہ حقدار یہ غریب ہے. لاؤ جتنے پیسے ہیں سارے اٹھا کے اس غریب کو دے دو. یہ محبت ہے. آج ہم غریبوں کے ساتھ, آج ہم لاچاروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بے سہارا لوگوں کے ساتھ کیا ہمدردی کرتے ہیں. ہمیں فکر ہے تو اپنی اولاد کی, ہمیں فکر ہے تو اپنے گھر والوں کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے گھر کے, اپنے راحت کے, اپنے چین و سکون کے, اپنے آپ کی فکر ہے. ہمیں دائیں بائیں غریبوں کی فکر نہیں ہے. کوئی ایک بھی نہیں بول سکتا کہ میں نے اپنا سارا پیسہ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا ہو, میں نے اپنے گھر کے سارے خرچے اٹھا کے دے دیا ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا. تو محبت کی علامت یہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ محبت کرتے ہیں تو رات و تہجد میں اٹھ کے دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں 100 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. 15 نہیں, 20 نہیں, 25 حج انہوں نے پیدل چل کے کیے ہیں. آج حج پیدل چل کے بولنا بہت آسان ہے. جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا ہے, جنہوں نے کعبہ شریف کا طواف کیا ہے, ان سے جا کے پوچھیں کہ پیدل حج کرنا, پیدل طواف کرنا, صفا مروہ کے اندر پیدل چلنا کتنا مشکل ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 25 حج انہوں نے پیدل چل کے کیے. حالانکہ گھوڑے کی سہولت موجود تھی, لیکن کیا نہیں, میں اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو پیش کروں گا, میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کروں گا, میں اللہ کے سامنے اپنا دکھ درد پیش کروں گا. کون ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے ہیں, حضور کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں. اگر ان کی محبت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز میں آ جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, گود میں اٹھ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کھیلنے لگتے ہیں. حضور سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے. صحابہ کرام سوچنے لگتے ہیں کہ حضور کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, تو سر اٹھا کے دیکھتے ہیں حضرت حسن حسین حضور کے پیٹھ کے اوپر چڑھ کے کھیل رہے ہیں. حضور اپنا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. حضور خطبہ دے رہے ہیں, دونوں صحابی تشریف لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک دیتے ہیں, ممبر سے اترتے ہیں, دونوں کو گود میں لیتے ہیں, ایک کو دائیں پہ ایک کو بائیں پہ بٹھاتے ہیں, پھر خطبہ شروع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, حضرت حسین کو دیکھتے ہیں گلی میں کھیل رہے ہیں, اپنے گود میں اٹھاتے ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں, اپنے پیشانی کو سونپتے ہیں, اپنے چہرے سے سینے سے لگاتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل کر. اے اللہ جو حسین کی طریقے پہ چلتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل کر. جو حسین کی طرح نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل کر. جو حسین کی طرح شہادت کی جام شیرین پیتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل کر. جو حسین کی طرح روزے رکھتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل کر. جو حسین کی طرح اپنی شہادت کو, اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, جو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے, جو سجدے میں پڑھ کے روتا ہے, جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے, جو حج طواف جو ہے پیدل چل کے کرتا ہے. اے اللہ جو حسین سے محبت کرے, جو حسین کے طریقے پہ چلے تو اس سے بھی محبت کر اور اس کو بھی جنت میں داخل کر. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, محبت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آج ہم کرتے ہیں. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نام پہ کچھ بانٹ دیا, ان کے نام پہ کچھ کھلا دیا. محبت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں تو ہم بھی نمازیں زیادہ پڑھیں. انہوں نے روزے زیادہ رکھے ہیں تو ہم بھی روزے زیادہ رکھیں. انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے تو ہم بھی غریبوں کی مدد کریں. انہوں نے تہجد میں اٹھ کے دیر دیر تک قرآن کی تلاوت کی ہے تو ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں. انہوں نے کسی نے اگر ان کو گالی دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اپنے بھائی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اگر اپنی بہن سے ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اگر اپنے والدین سے ناراضگی ہے, رشتہ داروں سے ناراضگی ہے, پڑوسی سے ناراضگی ہے, دوستی سے ناراضگی ہے, اپنے سسرال والوں سے ناراضگی ہے, بیوی سے ناراضگی ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا, یہ محبت
محبت کی علامت ہے. اس طریقے پہ چلیں گے تو یہ محبت کا طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا فرمایا, المرء مع من احب. اے اللہ, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھانا. اگر ہم کو حضور سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, حضرت حسن سے محبت ہے, حضرت حسین سے محبت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے, صحابہ سے محبت ہے, اللہ کے چاہنے والوں سے محبت ہے, تو اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, جو کل قیامت کے دن جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھانا اور اسی کے ساتھ جنت میں اس کو داخل کرنا. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں. ہم اپنے گردان میں جا کے دیکھیں کیا میرے اندر محبت ہے. اگر کسی کو کسی سے سچی محبت ہو جائے, اس کی اداؤں سے, اس کی باتوں سے, اس کے چہرے سے, اس کو دیکھنے سے, اس سے بات کرنے سے, اس کے ساتھ ملنے سے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہوئے, اس کے ساتھ چلتے ہوئے, اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہر چیز اچھی لگتی ہے, تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اگر ہمیں صحابہ سے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ہمیں ان کا طریقہ اپنانا پڑے گا. انہوں نے جس طرح اپنی زندگی کو قربان کیا ہے ویسے قربانی دینی پڑے گی تو یہ محبت ثابت ہوگی. لیکن ان کے نام پہ کچھ چیزیں بانٹ دینے سے یہ محبت نہیں ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں, صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں, 101 میں تلبیس ابلیس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر رہتا ہے, شیطان دینداروں کو دین کا نام دے کے ان کو دھوکہ دیتا ہے. آج ہم یہ دین سمجھ کے جو ہم کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے, یہ دین نہیں ہے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, دین منانے کا نام نہیں ہے, دین اپنانے کا نام ہے. آج ہم لوگ